الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب المؤمن من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت بے شمار احسانات ساری امت پر ہیں، خصوصاً ایمان والوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی تکمیل ہے اور ایمان کی ایک بنیادی اساس ہے، بنیادی چیز ہے کہ حضور سے محبت ہی ایمان کی تکمیل ہے. آج ایمان والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت، جیسی عقیدت ہونی چاہیے، اس کے اندر کمی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے حالات آج دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی کی علامت ہے. اتنے بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں حضور کی شان میں، لیکن مومن کی وہ کیفیت جو ہونی چاہیے وہ آج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دنیاوی تھوڑے سے نقصان پر جو کیفیت ایمان والے کے اندر ہے، اس کی ذرہ سی بھی کیفیت آج ایمان والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے پر نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنی محبت نبی کی دل میں، امتی کے دل میں ہونی چاہیے، اس کے اندر انحطاط اور کمی ہے. آپ نبی کی محبت کو دیکھنا ہے تو خیر القرون میں دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین، طبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ساری دنیا کو قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن نبی کی شان میں چھوٹی سی گستاخی بھی ان کو گوارا نہیں تھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی جو محبت، عقیدت ہونی چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہے اور انحطاط ہے اور ایمان کی کمزوری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک پڑھی گئی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا: یحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ مومن کے لیے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. یہ سب سے بڑا بخیل ہے جو حضور کا نام سن کر بھی درود نہ پڑھتا ہوں. تو درود کا نہ پڑھنا یہ محبت کی کمی کی علامت ہے کہ نبی سے محبت میں کمی جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ذکر کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسی لیے اہل اللہ نے کہا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر آدمی زیادہ کرتا ہے. محبت آدمی کو اس کے ذکر پر ابھارتی ہے کہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، جس کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنی راتوں کو قربان کیا، دن کے چین کو قربان کیا، فاقوں پہ فاقے گزارے، صرف اس وجہ سے کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے. طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، 3 مہینے گھرانے نبوت میں چولہے سوکھے پڑے رہے، پیٹ پہ آپ نے پتھر باندھے،
بے شمار تکالیف کو برداشت کیا، مقصد یہی کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مثال یوں بتائی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ امت کے غم میں آپ کا کیا حال ہوتا تھا، دائم الفکر لیست لہو راحہ، کہ جو بھی دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ آدمی بہت زیادہ فکر کے اندر مشغول ہے، فکروں نے اس کو، غموں نے ڈھا دیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی ان کو راحت پہنچی ہی نہیں۔ صحابی حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ یہ غموں کو جھیلا ہوا چہرہ ہے، فکروں والا چہرہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے میں شمع کو روشن کر رہا ہوں تو روشن کرنے پر پروانے شمع کے اطراف آ جاتے ہیں، تو جیسے آگ میں گرنے اور جلنے سے پروانوں کو روکا جاتا ہے، ویسے ہی میں تم کو جہنم سے، جہنم کی دردناک آگ سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوں۔ درود ایسا عمل ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف بندے کرتے ہیں، اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن درود ایسا عمل ہے جس میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے، اتنا اونچا عمل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میں یعنی خدا، اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، بندہ کرتا ہے، لیکن درود ایسا عمل ہے جس میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے۔ اللہ خود وہ عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل کتنا قبولیت والا عمل ہوگا، کہ درود کا پڑھنا یہ کتنا اہم عمل ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہیں اور اللہ بھی شامل ہیں۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی جس میں اللہ شامل ہو گئے ہوں، فرشتے شامل ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو بھی بھیجنے کا حکم دیا کہ ایمان والا کس طریقے سے بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے آ کر یوں کہا، اللہ کے نبی یہ آیت تو نازل ہوئی ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، سلام تو ہم بھیجتے ہیں آپ پر، آپ نے التحیات ہمیں سکھائی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، پھر ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے درود ابراہیم اپنی امت کو سکھایا۔ درود ابراہیم کا پڑھنا، یہ درود کا بھیجنے کا سب سے افضل ترین درود ابراہیم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو براہ راست بٹھا کر سکھایا ہے۔ حضور کا مرتبہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، اسی لیے اللہ کی ذات خود نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ مرزا غالب آزاد آدمی تھے، آزاد شاعر تھے، بہت سے اشعار انہوں نے عشقیہ اور بہت کچھ، ان کی زندگی بھی ایسی تھی، لیکن بعض شعر انہوں نے فارسی میں ایسے کہے ہیں کہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ شاید اس شعر کی وجہ سے ان کی مغفرت بھی ہو جائے۔ تو مرزا غالب کا ایک شعر ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم، کا ذات پاک مرتبہ دا محمد است، کسی فرمایا کہ اللہ کی ذات سے زیادہ نبی کی ذات کو پہچاننے والا اور ان کی قدر کرنے والا اور ان کو پہچاننے والا مرتبے اور مقام کو دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ درود شریف ایسا عمل ہے جو 100% قبول ہوتا ہے، 100%۔ ہم حج کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، دعائیں کریں، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن درود ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کی 100% گارنٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے اندر اللہ کی ذات اور فرشتوں کی ذات پہلے سے شامل ہے، کہ جو عمل خود اللہ کر رہے ہوں وہ اس کی قبولیت کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسا عمل ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے درود پڑھیں اور دعا کے اختتام پر بھی درود پڑھیں۔ تو بیچ کی جو دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ شروع کی قبول کر لے اور آخر کی قبول کرنے بیچ کا رہ جائے، تو شروع اور آخر میں دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ
100% قبولیت کی علامت ہے کہ درود اس کے شروع اور آخر میں ہو۔ اسی لیے علماء اکرام بیان کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف کے بعد نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قابل قبول ہے۔ درود پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی کی شان میں مرتبے میں کچھ فرق آنے والا نہیں ہے، یہ اس سے ہماری ذات کو نفع پہنچنے والا ہے۔ پہلے سے ہی اللہ درود بھیج رہے ہیں، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، رحمت بھیج رہے ہیں، تو ہمارے درود اور رحمت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتایا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے درود شریف کے پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں، 10 گناہوں کو اس کے مٹا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھجور کے باغ میں داخل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں ہو گئی۔ بڑی دیر کے بعد حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنا طویل سجدہ میں نے کبھی آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یوں کہا کہ جو امتی آپ کے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت کو نازل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے، تو اس کے شکرانے میں نے جو ہے سجدہ کیا ہے۔ مختصر کم از کم درود صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اس مختصر درود ہے۔ لوگ جو ہے درود شریف پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے، طبیعت نہیں لگتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی کام کیا جا رہا ہو، اہم کام یا لکھا جا رہا ہو، اس وقت بھی درود شریف کو بولنا چاہیے یا لکھنا چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب تک وہ درود لکھا ہوا رہے گا اور لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک اس کو فرشتے اس کا ثواب اس کو پہنچاتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محدثین اکرام ہیں جو درود پاک کا ورد کرنے والے ہوتے ہیں۔ مدارس کے اندر آپ جا کر دیکھیں دور حدیث کی تعلیم میں کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور وہاں پر درود سے سارا ماحول گونج جاتا ہے اور نورانیت وہاں پر قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر اتارا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ ان کا کام یہ ہے کہ جب کوئی امتی حضور کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی فلاں مسجد میں فلاں جگہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتا ہے مسجد نبوی میں تو بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر حیات عطا فرمائی ہے۔ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جا کر سلام پڑھنے والے کے سلام کو خود سلام کو سنتے ہیں اور براہ راست اس کے سلام کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے درود کے پڑھنے کے مواقع بھی ہیں، کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، دکھ میں، پریشانی میں، غم میں۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ دکھ میں، پریشانی میں مجھ پر درود پڑھو تو تمہاری پریشانیوں کو، غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو گویا کہ اس کا ایک علاج بھی بتلایا، غموں کو دور کرنے والا، فکروں کو دور کرنے والا، حوادث کو دور کرنے والی جو چیز ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود شریف کا پڑھنا زندگی میں ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ 1 مرتبہ ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ویسے ہی
ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں حضور پر درود کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور اگر مجلس میں نام سنے تو اس وقت حضور پر درود بھیجنا یہ واجب ہے، اور کئی مرتبہ آ جاوے ایک ہی مجلس میں تو ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ فرض کا جو ثواب ہے وہ واجب کا بھی وہی ثواب ہے۔ فرض کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ واجب کے چھوڑنے کا بھی ہے، لیکن فرض کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور واجب کے انکار سے فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں بنتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے، لیکن گناہ میں فرض اور واجب کے دونوں برابر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وضو کرتے وقت درود شریف کا اہتمام، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف کا اہتمام۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کا ہاتھ پیر سند ہو جاوے، چمٹیاں بھرنا جس کو کہتے ہیں، تو خصوصی طور پر حضور نے فرمایا کہ اس وقت مجھ پر درود پڑھ لے، وہ اسی وقت جو پیر ہے جو ہاتھ ہے جو سن ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ایک معنی میں اس بیماری کا علاج بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ غصے کے وقت درود کا پڑھنا، آج بھی عرب کے اندر دو آدمی لڑتے ہیں تو تیسرا آ کے کہتا ہے صلی علی النبی، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو۔ جب درود پڑھتے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، معمول کدھر کا ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو غصے کے وقت میں درود پڑھنے کی بھی علماء اکرام تاکید کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے درود شریف کا پڑھنا یہ بھی روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ اولیاء اکرام اپنے جو پیر حضرات ہوتے ہیں اپنے مریدین کو 300 مرتبہ یومیہ حضور پر درود پاک پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں کہ ایک مومن کو چاہیے کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا اہتمام کرے 300 مرتبہ، صبح 150 یا شام 150 یا 3 قسطوں میں، دوپہر میں 100، شام میں 100، یا ایک ہی مرتبہ رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اور پورے اکابرین کا یہ معمول تھا کہ اپنے مریدین کو روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی تلقین ان کو کیا کرتے تھے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، 40 سال میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی۔ جلالین شریف لکھی، در منصور لکھی، مجموع البحرین لکھی، بڑی 80 جلدوں میں ان کی کتابیں ہیں، پڑھنے کے لیے عمریں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اتنے بڑے کارنامے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ جیتے جی اپنی آنکھوں میں سونے کی حالت میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے 35 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو انہوں سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو اپنے نبی کا دیدار جاگتی آنکھوں سے 35 مرتبہ ہوا، آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی وقت ملتا ہے میں حضور پہ درود بھیجتا ہوں، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کشف عطا فرمایا ہے کہ ان گناہگار آنکھوں سے 35 مرتبہ میں نے جاگتی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا ہے۔ تو لوگ جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، چاشنی پیدا ہوتی ہے کہ کبھی خواب میں میرے نبی کو میں دیکھوں گناہگار آنکھوں سے، تو اس کے لیے سنت کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام۔ علماء نے ایک مجرب عمل بھی لکھا ہے کہ جمعرات کی رات میں، جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگ کر سوئے اور اہتمام کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے جو ہے حضور کا چہرے انور گناہگار آنکھوں کو دکھائیں گے۔ یہ مجرب عمل ہے، علماء اکرام نے طریقہ بتایا ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافے کا سبب ہے، اور نبی سے محبت ہی جنت میں آپ کا ساتھی بننے پر محبت کی وجہ سے۔ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی تیاری کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ تو صحابی نے کہا کچھ نہیں سوائے آپ کی محبت کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا ساتھ ہوگا۔ تو نبی سے محبت کل نبی کا ساتھ ہوگا، اور نبی سے محبت کے لیے درود شریف کا اہتمام اور اس کی کثرت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے درود شریف بھی وہ پڑھیں جو سنت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ویسے بہت سے درود کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کے کوئی الفاظ
سنت سے ثابت نہیں ہیں تو ایسی کتابیں درود نہ پڑھیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید میں وہ سارے درود کو جمع کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں اور صحابہ کو سکھائے ہیں، تو اس کتاب کو گھر میں رکھیں اور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آج ہم دین کے کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لوگوں نے عجیب عجیب طریقے گھڑ لیے ہیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، مائک لے کے 20-25 آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنے کو ادب سمجھتے ہیں، اور اس میں اور ایک عقیدے کا فساد یہ کہ حضور وہاں آ جاتے ہیں۔ کتنی بےغیرتی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر سمجھنا، ہر جگہ آ جاتے ہیں، یہ فساد ہے عقیدے کا۔ اور درود ہدیہ ہے، ہدیہ گھر لے جا کر دیتے ہیں۔ کوئی ہدیہ دینے کے لیے کسی کو نہیں بلایا جاتا کہ اللہ کے نبی ہماری مجلس میں آ گئے۔ ایسے عقائد، کھڑے ہو کے پڑھنا، قبلے سے منہ ہٹا کے پڑھنا، یہ سارے باطل چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی چیزیں اور دین کے اندر نئی چیزیں ہیں۔ تو یہ عقائد رکھنا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ حضور مجلس میں آ گئے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں آ سکتے، اللہ کے نبی اپنے روضے میں ہیں اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص حیات عطا فرمائی ہے، وہاں پر جا کر بولنے والے کا سلام اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا ہے، چیخ کر نہیں پڑھنا ہے، فرشتے پہنچا دیں گے ہمارے ثواب کو۔ تو یہ باطل چیزیں آج ہمارے اندر گردش کر رہی ہیں کہ نیک کام بھی ہم جو ہے غلط طریقے سے کر رہے ہیں، جو حضور اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے کے خلاف ہے۔ کہیں بھی ایسا طریقہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے ہم کو سچی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عزم اور حوصلہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں کم از کم 100 مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا، کیونکہ وہ میرے نبی ہیں، ان کے احسانات مجھ پر ہیں، اس سے میرے ہی ذات کا فائدہ ہے، اور ان سے محبت ہی آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔